شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آل آن تقویٰ ٹی وی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو تقویٰ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ ملتی رہے۔ چلیے آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں، جو ہے ندامت کے آنسو، ایک سچا سبق آموز واقعہ۔ ایک خوش اہلیان آدمی سرنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت، بوڑھے بچے سبھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا کسی جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہوتے۔ ان بھول بھلائیوں میں جب وہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو اس کی آواز بڑھاپے کے سبب بھدی ہو گئی، تو آج کی آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے اور نہ ہی اس کی سرنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہوتا۔ شان و شوکت، شہرت سب کی سب رخصت ہو گئی۔ ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے پڑنے لگے۔ اس پر بے بسی کا عالم تھا۔ مخلوق کی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بے حد غمزدہ ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ گرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے میری آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ جوہر اور یہ ہوا پرست لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے ہیں۔ ہائے ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے ان سے دل لگایا، یہ تعلق کس درجہ پرفریب تھا۔ کاش اللہ میں تیری طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب و روز تیری ہی عبادت میں گزارتا اور اپنی تمام امیدیں تجھی سے وابستہ رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سرنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم اور شرمندہ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس لیے کہا بری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر مدینہ منورہ کی قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گھڑے میں جا کر بیٹھ گیا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا، اے اللہ، میں آج تیرا مہمان ہوں۔ ساری مخلوق نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، اب تیری بارگاہ کے سوا میرے لیے کوئی بارگاہ نہیں ہے۔ اے اللہ، تو سب جانتا ہے کہ میرے تمام آشنائے بیگانے ہو چکے ہیں، اپنے پرائے ہو چکے ہیں۔ اب میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں، میرا کوئی آسرا نہیں، صرف آسرا ہے تو بس تیرا ہی ہے۔ سرنگی بجانے والا اس طرح آوازاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کے یہ شرمندگی اور ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں محبوب رہا اور باوجہ بڑھاپے کی آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے۔ اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں، میں نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب سے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور مال لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے قریب غار نما گھڑے میں ایک بزرگ ان کو سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسو سے تر تھی۔ اس عشق ندامت سے ان کو یہ مقام ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ جب بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کر سکے۔ اسی انتظار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جن سے ان بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئے اور لرزنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بزرگ لرز رہا ہے تو ارشاد فرمایا کہ فکر مت کریں، میں رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سرنگی والے نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے اس کی ندامت کا علم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اس پر شکر ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ سرنگی بجانے والا اپنے ہاتھوں کو شرمندگی سے چبانے لگا اور اپنے آپ پر غصہ ہونے لگا اور اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت دیکھ کر ایک چیخ مار دی اور کہا، اے اللہ، تو بہت رحمان ہے، تو بہت رحیم ہے۔ میں اپنے نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت کو دیکھ کر شرم کے مارے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جبکہ سرنگی والا بزرگ خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے زیادہ گزر گیا تو اس نے اپنی سرنگی کو زمین پر پٹخ دیا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور اپنی سرنگی کو مخاطب کر کے کہا، تو نے ہی مجھے میرے اللہ تعالیٰ سے دور کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت سے محروم رکھا تھا، تو نے ہی اللہ تعالیٰ سے میری راہ زنی کی تھی، تو نے ہی
75 साल तक मेरा खूनी चक्कर पिया, यानी तेरी ही वजह से नाफरमानी करते करते मैं गुमराह हुआ। इस बुजुर्ग की आहो पुकार से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें भी अश्कबार हो गईं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तेरी ये दिल आज़ारी अब तेरे कल की सफाई की दलील है। अब तेरी जान अल्लाह ताला के कुर्ब से ज्यादा पाक हो गई है। अल्लाह ताला के हजूर तेरी इन आंसू नदामत की बहुत कदर है, बहुत ही ज्यादा कीमत है। अल्लाह ताला के नजदीक हर बंदे की नदामत से निकले हुए एक एक आंसू की बहुत कीमत है। अल्लाह के नजदीक हर बंदे के नदामत भरे आंसू शहीद के कतरे खून के हम वजन रखते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सोबत की वजह से इसको नई जिंदगी मिली और नदामत के आंसू के सबब अल्लाह ताला ने इस पर अपना फजल फरमा दिया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए कि अपनी गलतियों और गुनाहों से नादिम होकर हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला के यहाँ गुनाहगार के आंसू की बहुत बड़ी कदर व कीमत है और इस फानी दुनिया की मोहब्बत और इस फानी दुनिया में रहने वाली मखलूक को खुश करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी चाहिए ताकि अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम तकवा टीवी है और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अपडेट आपके पास सबसे पहले मिल जाए। शुक्रिया।